پہلا شعر ہے: کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ نوا سنجے فغاں کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنے والا، اور اس شعر میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، تو اب ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ صبر اور ضبط کیا جائے۔ عاشق کے لیے فریاد کرنا، شور مچانا، زور زور سے رونا اچھا نہیں ہے۔ جب عاشق کسی کو دل دے دیتا ہے تو رونے دھونے اور فریاد اور فغاں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، دل کی جذبات کی ترجمان ہے زبان، تو کہتے ہیں کہ جب دل ہی پہلو میں نہیں ہو تو زبان کیوں کر کھولی جائے۔ اس شعر میں مرزا غالب نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی اس عمل کے نتیجے میں آتی ہے جسے آپ اچھا کرتے ہوئے، اچھا سمجھتے ہوئے اختیار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے نتیجے میں آنے والے مسائل اور مشکلات اور مصیبتوں کو جھیلنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اور ان پر صبر کرنا چاہیے۔ شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلے بھی ہم آپ سے کتنی ہی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ مرزا غالب کے اشعار یا کسی بھی شاعر کے اشعار کو دل اور محبوب اور عشق اور عاشق اور محبت اور محبوبی، یہ سب چیزیں ایک طرح سے شاعر اشاروں یا جن کو کہتے ہیں استعاروں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے شعر کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ دل ہے، یہ شعر ہے، اس میں دل دے دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی مقصد کے لیے کسی کام کو شروع کیا، اور جب اس کام میں مشکلات آئیں تو آپ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی مقصد کے لیے کوئی ارادہ کریں اور جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں تو جو مشکلات آئیں ان مشکلات کو آپ خاموشی سے اور صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کریں۔ اگلا شعر ہے: وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ اس شعر کے سلسلے میں ہم ایک بات آپ سے پہلے عرض کر دیں، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتانے سے پہلے اور یا اس کا مطلب کرنے سے پہلے، کہ بعض جگہ پر یہ شعر لکھا ہوا ایسے ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ اب یہ بدلیں جو ہے، اس کے لیے اساتذہ کہتے ہیں کہ غالب بہت بڑے شاعر تھے، وہ ایک ہی مصرعے میں 2 مرتبہ یہ لفظ چھوڑیں استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر اس کا جواب دینے والے حضرات بھی ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ غالب نے دونوں جگہ چھوڑیں ہی استعمال کیا تھا، یعنی وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، تو بدلیں درست نہیں ہے۔ لیکن ہمیں آپ کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دیوان غالب کا نسخہ ہے اس میں اسی طرح لکھا ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، تو ہم اسی کو سامنے رکھ کر اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خو کا مطلب ہوتا ہے عادت، اور وضع کا مطلب ہوتا ہے طور طریقہ، انداز، دستور، روش، راستہ سمجھ لیجئے۔ اور یہاں اس کا مطلب ہوگا خودداری، یعنی یہ تمام جو ہم نے آپ کو اس الفاظ کے جو معنی بتائے ہیں یہ بھی درست ہیں، لیکن شعر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو یہاں وضع انہوں نے اپنی خودداری کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور سبک سر کا مطلب ہوتا ہے کم حوصلہ، بزدل، اوچھا بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں، اور سرگراں کہتے ہیں ناخوش، ناراض یا خفا۔ تو فرماتے ہیں کہ محبوب ناراضی اور خفگی کی عادت نہیں چھوڑ سکتا، یعنی وہ اپنی یہ خو نہیں چھوڑ سکتا، تو ہم اپنی وضع یعنی خودداری کیوں چھوڑیں۔
تو کیا اوچھے اور کم حوصلہ ہو کر ہم ان سے پوچھیں کہ ہم سے ناراض کیوں ہو؟ تو آپ یہ غور کیجئے کہ انہوں نے اس چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تکلیف دینا یا دوسرے کا مذاق اڑانا یا کسی کو کسی رنج میں مبتلا کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی یہ خوب بنا لیجئے، اپنی یہ عادت بنا لیجئے، کیونکہ یہ عادت بہت ہی اچھی اور اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ جن کے خیالات ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے۔ تو یہ پوچھنا کہ جی آپ ہم سے ناراض کیوں ہیں، تو اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوا کرے، کیونکہ ناراض ہونے سے مراد آپ یہاں پر لے سکتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانا باتوں سے ہی صحیح۔ اور تو کہتے ہیں کہ ہم کیوں پوچھیں کہ بھئی آپ ہم سے ناراض کیوں ہیں، ہوتے ہیں تو آپ بے شک ناراض ہوتے رہیے، اس لیے کہ وہ آپ کی عادت ہے اور یہ ہماری عادت ہے۔ اگلا شعر ہے کہ کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ اس میں لفظ ہے غمخوار۔ غمخوار کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساتھی، یا وہ جس کے ساتھ آپ اپنا دکھ سکھ بانٹتے ہوں، سانجھا کرتے ہوں۔ اور تاب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو برداشت کرنے کی قوت کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو میرا دوست تھا، میں تو ہر وقت ایک تکلیف میں، پریشانی میں، عشق کی مشکلات میں رہتا ہوں، تو جو میرا غمخوار ہے اس کو تھوڑی سی یہ بات پتہ چلی، تھوڑی سی کیفیت اس نے میری سنی، اور وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے سب کے سامنے بتا دیا کہ ان کے عشق کا کیا راز ہے، مطلب میرے عشق کا راز سب کے سامنے کھول دیا، اور اس طرح میں رسوا ہوا، میرے عشق کا بھید کھل گیا، اور جسے میں تو انتہائی صبر و ضبط سے چھپائے بیٹھا تھا۔ اب محبوب کے لیے بھی رسوائی پیدا ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی محبت یا غمخواری کو آگ لگے کہ جس شخص میں میرے غم کو ضبط کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، وہ چھپا نہیں سکتا، میں نے ذرا سا اپنا راز کیا اس کے سامنے بیان کیا کہ اس نے ساری دنیا کو بتا دیا، تو وہ میرا رازدان کیوں بنے؟ میں ایسے آدمی کو اپنا رازدان نہیں بنانا چاہتا، میں ایسا آدمی میرا غمخوار نہ ہی بنے تو بہتر ہے۔ اب اس شعر میں ایک پہلو اور بھی ہے جس پر کہ آئیے غور کر لیتے ہیں کہ مرزا ہر مصیبت خود سہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی انتہائی ضبط سے اور تعامل سے کام لے رہے تھے، برداشت سے کام لے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ عشق کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ تو غمخوار سے ذرا انہوں نے تذکرہ کیا کہ بھائی میں عشق میں مبتلا ہوں اور فلاں سے میں عشق کرتا ہوں اور میری پریشانی ہے، تو وہ چاہیے تھا کہ اس بات کو چھپاتا، لیکن اس سے اتنی سی بات بھی نہیں چھپائی گئی اور اس نے رسوائی تک نوبت پہنچا دی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی محبت کو تو آگ لگے تو اس سے بہتر ہے کہ بھئی آپ نے تو ہماری ہمدردی میں لوگوں سے اور مزید ہمدردیاں لینے کے لیے کہ بھئی یہ وہاں عشق کرتے ہیں اور فلاں سے عشق کرتے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، مگر وہ خود چھپانا چاہتے تھے، مگر وہ جو غمخوار تھا اس کی جو بے حوصلگی تھی اس نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگے آستاں کیوں ہو۔ سنگ دل کا مطلب ہوتا ہے پتھر دل، وہ جس کا دل بہت سخت ہو، اور سنگ آستاں کہتے ہیں دروازے پر لگے ہوئے پتھر کو۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اگلے وقتوں میں یا کم از کم مرزا غالب کے وقت میں تو یہ تھا کہ جو گھر ہوتے تھے ان کے سامنے ایک بڑا پتھر پڑا رہتا تھا،
جس کا شاید کام یہ ہوتا ہو کہ اس کے اوپر گھر کی حفاظت کرنے والا رکھوالا بیٹھتا ہو، تو اس کو سنگ آستاں کہتے تھے کہ بھئی جو گھر کے سامنے پڑا ہوا ہے، سنگ در بھی کہتے تھے دروازے کے سامنے رکھا ہوا، تو آستاں اس لیے ذرا عزت والی مقام کو کہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے محبوب کو ظاہر ہے کہ عزت کرتے ہیں، تو اس نے یہاں سنگ در کی بجائے انہوں نے سنگ آستاں استعمال کیا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب ہماری وفا، ہمارے عشق کی کوئی قدر نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ اب صرف سر پھوڑ کر مر جانا ہی باقی رہ گیا ہے۔ تو پتھر سے مخاطب ہے کہ بھئی جیسے دل والے محبوب یعنی پتھر والے محبوب کو پتھر کہتے ہوئے اس سے مخاطب ہیں کہ بھئی تیرا تو پتھر جیسا دل ہے، تو بتا تیرے ہی دروازے کے پتھر سے کیوں ٹکرائیں، جہاں کہیں موقع ملے گا یہ بھی کر لیں گے۔ مطلب یہ کہ محبوب کے سنگ آستاں سے جو بھی تعلق ہے اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ عاشق کی وفاداری اور پرخلوص عشق کا پاس اور لحاظ کرے، لیکن جب پاس اور لحاظ ہی نہ رہا تو سر پھوڑنا باقی رہ گیا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ محبوب کا جو گھر کا پتھر ہے وہ سنگ آستاں ہے اسی کے ساتھ سر پھوڑے۔ جب عشق بھی ختم ہو گیا، وفا بھی ختم ہو گئی، اب صرف سر پھوڑنا ہے، تو ضروری تھوڑی ہے کہ پھر محبوب کے جو گھر کے سامنے جو پتھر لگا ہوا اسی کے ساتھ سر پھوڑیں۔ اگلا شعر ہے کہ نفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو، اور روداد کہتے ہیں کہانی کو، قصے کو، یا کسی بات کو تفصیل سے بیان کرنے کو، اور ہمدم کہتے ہیں دوست کو، اور آشیاں کہتے ہیں گھر کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اب اس قدر اس میں معنی ہیں کہ جن کی تفصیل ہم بیان کریں گے تو آپ کو بھی یقیناً لطف آئے گا۔ اب لفظ قفس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پرندہ نشیمن سے جدا ہو کر قید ہو گیا، اور یہ جو پورا ٹکڑا ہے یہ اثر شعر میں اس کو صرف لفظ قفس سے پوری حقیقت اس کی واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس پرندے نے باغ میں بجلی گرتے ہوئے دیکھی، اور وہ تو چونکہ اب قید میں ہے تو اسے یہ فکر ہوئی کہ خدا جانے میرا نشیمن پہ تو نہیں گری، کہیں وہ اجڑ گیا ہو یا جل گیا ہو۔ تو کمال یہ ہے کہ دوسرے مصرے کا صرف ایک لفظ یعنی کل اس پورے مضمون کو بیان کرتا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک اور پرندہ جو اس قیدی پرندے کا دوست ہے پنجرے کے سامنے آ کے کسی شاخ پہ بیٹھ گیا تو اس کو ہمدم کہا۔ اب طائر جو پرندہ یا طائر کہہ لیجئے وہ ہمدم سے پوچھتا ہے کہ ذرا باغ کی روداد تو بتاؤ۔ اب اس کا آشیانہ جل چکا ہے، اور جو ہمدم ہے وہ اسے یہ روداد سنانے میں یا قصہ سنانے میں ذرا ہچر مچر سے کام لے رہا ہے۔ تو اس نے جو قید پرندہ ہے اس نے اپنے دوست کے یعنی اس جب انداز کو دیکھا کہ وہ نہیں بتانا چاہتا، تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے نشیمن پر آفت آئی ہے، مگر پھر اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ باغ میں تو سینکڑوں آشیانے ہوتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ بجلی میرے ہی آشیانے پر گری ہو۔ اب اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر ہمدم سے کہتا ہے کہ بھائی تو باغ کی کیفیت بتانے میں کیوں اس تذبذب سے کام لے رہا ہے، متذبذب کیوں ہے؟ جو بجلی کل گری تھی کیا ضروری ہے کہ وہ میرے ہی آشیانے پر گری ہو؟ اب تو یہ پوری داستان اس قدر خوبصورت انداز میں، حالانکہ بہت غمناک ہے، درد انگیز ہے، بیان کی ہے کہ ہر سننے والا یعنی یقیناً تڑپ اٹھتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے شعر کہی نہیں جاتے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر کے اوپر وارد ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو۔ نہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ،
جو دکھائی نہ دے۔ یہ شعر عشق حقیقی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ اس میں خداوند تعالیٰ کی ذات سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے دل میں نہیں ہیں؟ آپ ہمارے دل میں ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو واحد مانتے ہیں اور آپ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ جب آپ ہمارے دل میں اس حد تک ہیں تو آپ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے، اس کو اگر آپ شعر کو حقیقی معنوں میں لیتے ہیں تو غالب نے یقیناً ایسا کہا کہ بھائی اللہ سے پوچھا انہوں نے کہ آپ ہمارے دل میں ہیں تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے، لیکن انہوں نے اس وقت اس بحث سے کام نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ چرند پرند، آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، سمندر، ستارے، کون سی چیز ہے کہ جس میں آپ کو خداوند تعالیٰ کی ذات دکھائی نہیں دیتی؟ لیکن غالب کا مطالبہ اس سے ہٹ کر ہے۔ ان کا مطالبہ خداوند تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کا ایسے ہے جیسے انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ دل میں موجود رہنا کافی نہیں ہے، آپ ذرا کبھی ہمارے سامنے آئیے۔ یہ ایک طرح سے تقاضا بھی ہے اور ایک طرح سے خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ دیکھنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس آنکھ ہے وہ جو چیزیں ابھی ہم نے آپ کو گنوائی ہیں ان سب میں خداوند تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔ لیکن غالب چونکہ شاعر تھے تو اس لیے ان کا جو تقاضا ہے یا جو ان کی خواہش ہے وہ ذرا ہٹ کر ہے۔ فرماتے ہیں اگلے شعر میں کہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اس کا دوسرا مصرع تو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، تقریروں میں بھی کرتے ہیں اور لکھنے میں بھی کرتے ہیں، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوا ہوگا۔ فرماتے یہ ہیں کہ اپنے دوست سے فرماتے ہیں، محبوب سے فرما رہے ہیں کہ تمہارا کسی پر مہربان ہونا اور دوست بننا ایک ایسا فتنہ ہے جو کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے کم نہیں۔ مثال اپنی ہی دے رہے ہیں، شعر میں تھوڑا سا طنزیہ انداز اختیار کیا ہے محبوب کے روٹھ جانے سے یا اس کے خوش نہ ہونے سے یا اس کی کسی ایک ایسی ادا سے جو پسند نہیں آئی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ تم جو ایک ایسے دوست ہو کہ تمہاری دوستی جو ہے وہ کسی کو بھی برباد کرنے کے لیے بہت ہے، تو پھر آسمان کو اس سے دشمنی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ دیکھیے، آسمان کی دشمنی سے مراد ہوتی ہے ہمیشہ قسمت یا مقدر یا تقدیر، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کی قسمت اتنی بری بھی نہیں ہے لیکن جب اس سے تمہاری دوستی ہو گئی تو ایسا سمجھ لو کہ اس کی قسمت ہی بری ہو گئی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ تمہاری دوستی جو ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ آسمان کی دشمنی کی ہوتی، یعنی جیسے کسی کی قسمت ہی خراب ہو۔ تو تم جس کے دوست ہوتے ہو اس کے لیے کہنا کہ جی اس کا دشمن آسمان ہو گیا ہے، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ جو تمہارا محبت کا، تمہارے عشق کا فتنہ ہے، یہ کسی کا بھی اور ہمارے سمیت اور بلکہ ہمارا بھی گھر برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگلا شعر ہے، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ ستانا آپ جانتے ہیں تنگ کرنے کو کہتے ہیں، عدو کہتے ہیں ویسے تو کہتے ہیں دشمن کو، لیکن یہاں پر یقیناً رقیب جو ہیں وہ انہی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب تم نے میرے دشمن یعنی عدو جو ہے، میرا رقیب جو ہے، اس سے تم نے دوستی کر لی اور اس کے محبوب بن گئے، تو پھر مجھے کیوں آزماتے ہو، میرا امتحان کیوں لے رہے ہو؟ اگر اسی کا نام آزمانا ہے تو پھر بتاؤ ستانا کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ایک ایسی آزمائش میں تم مجھے ڈال رہے ہو اور اس طرح مجھے آزما رہے ہو، اول تو جس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب تم ہمارے محبوب ہی نہیں رہے، تمہارا محبوب کوئی اور ہے، تو پھر تمہیں کیوں آزما رہے ہو؟ بھائی آدمی آزماتا تو اس کو ہے نا،
جس سے دوستی ہو کہ یہ کسی وقت میرے کام بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن جب دوستی ہی نہیں رہی، کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا، تو پھر آپ ہمیں کس لیے آزما رہے ہیں؟ تو یہ تو ستانا ہے۔ تو آزمائش کے لیے ضروری تھا کہ رقیب کے ساتھ محبوب کا کوئی قطعی فیصلہ نہ ہوتا۔ مطلب ہے کہ اب جب وہ رقیب کا محبوب بن چکا ہے تو آزمائش تو واقعی دل آزاری ہے، اب بالکل بے سبب اور بے وجہ، تو اس لیے غالب کا شکوہ جو ہے اپنے محبوب سے بالکل بچا ہے۔ شعر دیکھیے کہ کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو۔ غیر ظاہر ہے یہاں پر محبوبی کو کہا ہے انہوں نے، اور رسوائی کہتے ہیں بدنامی کو۔ اب اگر آپ اس شعر کو دیکھیے، بجا کہتے ہو کا مطلب ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، سچ کہتے ہو بھی ٹھیک ہے، اب پھر کہیو کہ ہاں ہے۔ یہ شعر جو ہے یہ اصل میں طنزیہ ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ ہم کہتے رہے آپ سے کہ بھائی جو غیر ہے، جو رقیب ہے، اس سے نہ ملو، یہ تمہیں بدنام کر دے گا۔ تو تم نے ہم سے ہمیشہ کہا کہ بھلا اس میں رسوائی کی کیا بات ہے؟ تو فرماتے یہ ہے کہ ایک طنز ہے، کہتے ہیں ہاں صاحب ٹھیک ہے، سچ کہا، پھر فرمائیے کہ ہاں رسوائی کیوں ہوگی۔ تو جو دوسرا مصرع ہے اس میں تو بھرپور طریقے سے محبوب کی بات پر ایک بھرپور طنز ہے، اس سے بہتر طنز کی صورت نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ نے عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام نہ کیجئے، تو وہ آپ سے کہتا نہیں جی میں تو یہ کام کروں گا، تو پھر آپ طنزاً کہتے ہیں ہاں جی ضرور کیجئے، بالکل کیجئے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک طنزیہ انداز کا شعر مرزا غالب نے کہا۔ آخری شعر ہے کہ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو۔ تانا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے مہر کہتے ہیں بے مروت کو، ہر جائی کو، یہاں پر ایسے سمجھ لیجیے آپ۔ تو اب فرماتے یہ ہیں کہ اپنے سے مخاطب اس شعر میں کیا غالب، کیا تانوں سے تو اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے؟ یعنی محبوب کو بے مہر کہہ کر مہربان بنا لینا چاہتا ہے۔ تو تم اگر ایسے تانے دو گے اور اس قسم کی گفتگو کرتے رہو گے تو محبوب تم پر کیوں مہربان ہوگا؟ تو ضروری یہ ہے کہ محبوب کی دلجوئی کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس سے کچھ ایسی باتیں کی جائیں کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے، راغب ہو جائے۔ لیکن آپ تو تانوں پر اتر آئیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے تانے سن کر وہ آپ پہ مہربان ہو جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔